السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ماہ رمضان کا ایک تعارف یہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور بڑی عظیم کتاب ہے جس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور بحیثیت مسلمان قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ماہ رمضان میں بھی اور اس کے علاوہ بھی پوری زندگی کس قسم کے تعلقات پر مبنی ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پر ایک تعلق تو قرآن کریم کے ساتھ ہمارا یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن کا معنی ہی پڑھنا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ کتاب قرآن کریم ہے۔ تو ایک تعلق ہمارا اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو کثرت سے پڑھیں، خوب پڑھیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سلف صالحین، ان کی زندگیوں کا حصہ تھا کہ قرآن کریم کو وہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو 7 منازل ہیں قرآن کی، اس کی اصل یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، گویا کہ صحابہ کرام ایک ہفتے کے اندر قرآن کریم کو ختم کر دیا کرتے، مکمل کر لیا کرتے۔ راتوں کو اٹھ کر قرآن کریم پڑھنا صحابہ کرام کا، یہ صحابہ کا معمول ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی نظر آتا ہے، راتوں کو اٹھ کر وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، قیام اللیل میں بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ اور رمضان میں بھی یہ تعلق ایسا جو ہے بڑھ جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر سال جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے بھی اور جبریل علیہ السلام سے قرآن سنتے بھی تھے۔ بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل پوری امت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہمیں بھی قرآن کریم سے یہ تعلق برقرار رکھنا چاہیے کہ ہم عام دنوں میں بھی قرآن کریم کو پڑھیں، اور ماہ رمضان میں بالخصوص اس کو پڑھنے کا یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، پڑھنے کی جب بات آتی ہے تو قرآن کریم میں یہ حکم موجود ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور پھر خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا جائے، اچھی آواز جیسی عرب کی ہے، عرب کے لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اور اگر کسی کی زبان میں لکنت ہے، وہ پھر بھی قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھنے میں اس کو دشواری ہوتی ہے زبانی لکنت کی وجہ سے، اس پر اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا پڑھنا ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم میں جو یہ 3 حروف ہیں، ہر حرف پر نیکی ہے، 10 نیکی ہیں، گویا کہ الف لام میم کہا تو 30 نیکیاں مل گئیں۔ اور قرآن کریم کے حروف کا جو اندازہ 3 لاکھ سے زائد شمار کیے، 3 لاکھ سے زائد حروف، اندازہ لگائیں کہ اگر ایک شخص ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھ رہا ہے تو کتنی نیکیاں وہ سمیٹ رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نہیں، اسے پڑھنا ہے کما حقو پڑھنا ہے، جیسا پڑھنا ہم سے مانگا گیا ہے ویسے اس قرآن کریم کو پڑھنا ہے، خوبصورت آواز کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، پھر پڑھنے کے آداب کو ملحوظ رکھنا، ابتدا میں اعوذ باللہ پڑھی ہے، بسم اللہ پڑھی ہے۔ بعض لوگ قرآن کریم پڑھتے تو ہیں لیکن ان کا پڑھنا بجائے اس کے کہ کوئی فائدہ دے، یہ الٹا وبال بن جائے گا۔ کیسا وبال بن جائے گا؟ کیونکہ وہ قرآن کریم کے ساتھ سلوک ہی ایسا کرتے ہیں کہ انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جو کلام پڑھ رہے ہیں وہ عام کلام نہیں، کلام اللہ ہے۔
کسی ایک حرف کی سمجھ نہیں آتی. اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ یہی روش قیام اللیل میں اختیار کی جاتی ہے کہ قیام اللیل کیا جا رہا ہے، تراویح میں اسی رفتار کے ساتھ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، جماعت ہو رہی ہے، اور ایک ایک دن میں 10 پارے، 15 پارے، 3 روزہ تراویح. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو پڑھنا ہے یہ تو وبال بن جائے گا. قرآن کے ساتھ ایسا سلوک ایک گستاخی کی ایک شکل ہے، اہانت کی ایک شکل ہے. قرآن کریم کو ایسا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے کہ وہ ہمارے دلوں میں اترے، ورنہ یہ خوارج کی اقسام میں سے، ان کے علامات میں سے ایک علامت ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن ان کے دلوں میں اترے گا نہیں، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی ان کے دلوں میں نہیں اترے گا، کوئی اثر نہیں کرے گا. قرآن ایسی کتاب ہے جب اسے پڑھنے والا پڑھتا ہے، سننے والا سنتا ہے، تو یہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے، ایک تاثیر رکھتا ہے، یہ دلوں کے زنگ کو مٹا دیتا ہے، بشرطے کہ پڑھنے والا اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پڑھے. پھر ایک اور تعلق ہے قرآن کریم کے ساتھ، اور وہ تعلق ہمارا یہ ہونا چاہیے عام زندگی میں بھی، ماہ رمضان میں بھی، کہ ہم فہم قرآن کا، قرآن کو سمجھنا، تدبر جسے کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں کئی مرتبہ یہ الفاظ استعمال ہوئے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. قرآن ایک آسان کتاب ہے، مشکل نہیں ہے، تو ہے کوئی اس کو سمجھنے والا، اس پر غور و فکر کرنے والا، اس پر تدبر کرنے والا؟ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ معنی یہ کہ دو ہی شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ قرآن پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس سے مسائل کا استنباط کرنا، استدلال کرنا، اس سے عقائد کو سیکھنا، اس سے اپنی زندگی کی اصلاح کرنا، آئلی معاملات کی اصلاح کرنا، اس سے مسائل کا جو ہے وہ اخذ کرنا. اور دوسری شکل ہے بس زیادہ سے زیادہ پڑھ لیا تو کبھی پڑھ لیا، ورنہ یہ عمدہ غلافوں میں جو ہے لپیٹ کر گھروں میں محفوظ کر دیا گیا، رکھ دیا گیا، یا اور بدعتی شکل اختیار کر لی گئی کہ اسے جو ہے وہ تعویذ کی شکل اختیار کر دی جائے. لیکن جو کرنے کا کام ہے کہ اس کو سمجھنا، اس حوالے سے قرآن کہتا ہے مَحَلَّا قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا کہ دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. یعنی یا تو شکل ہے سمجھنے کی یا شکل ہے نہ سمجھنے کی. جب نہ سمجھنے کی شکل ہے، اسے قرآن کریم تعبیر کرتا ہے کہ ایسے شخص کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. جو قرآن کی زبان کو نہ سمجھ سکے، قرآن جو حکم دیتا ہے اس کو نہ سمجھ سکے، تو ایسا دل بالکل بے بصیرت دل ہے، زنگ آلود دل ہے، اور اس کی آنکھیں ان بصائر کو نہ دیکھ سکیں، وہ حق بات کو سن کر سمجھ نہ سکے، تو ایسا شخص گویا کہ ان کے یہ اعضاء ہیں، نام کے اعضاء ہیں، جو اصل مقاصد ہے ان اعضاء کا وہ فوائد ان اعضاء سے حاصل نہیں کرتا. تو ہمارا قرآن کریم سے یہ عظیم ترین تعلق ہونا چاہیے، ہم اس کو سمجھیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک سورت کو سمجھنے میں 8 سال لگاتے. ابن عمر وغیرہ کے بارے میں یہ منقول ہے، 8 سال میں سورہ بقرہ کو انہوں نے سمجھا ہے، غور و فکر کیا. اتنا ٹھہراؤ، اتنی تدقیق قرآن کریم کو سمجھنے میں اور اس کی معلومات کو حاصل کرنے میں. لیکن اس کی اصل صرف عقلیات نہیں تھی. ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی عقل سے اس میں 8 سال لگا رہا ہے، نہیں، بلکہ اس سے متعلقہ جو علم ہے، وحی کا علم کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی تفسیر کی ہے اور کسی صحابی کو معلوم ہے، وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا. کسی صحابی کے پاس اور کوئی مزید علم ہے، اس سے متعلقہ وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا. یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل تھا. ان کی شخصیات میں یہ چیز شامل تھی، ان کی سیرتوں کا یہ چیز حصہ تھی. دیکھیں نا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم وغیرہ میں موجود ہے کہ ایک مفسرین تو مقدمہ میں اپنی اس بات کو لے کر آئے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے ایک اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کی تقریباً تمام آیات کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، مجھے یہ علم موجود ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے آج بھی پتہ چل جائے کہ کسی علاقے میں فلاں شخص موجود ہے اور فلاں صحابی موجود ہے، اس کے پاس یہ علم موجود ہے قرآن سے متعلقہ، تو ابن مسعود بغیر کسی انتظار کے اپنی سواری کو حرکت میں لائیں گے اور اسے یہ علم حاصل کریں گے. یعنی جستجو علم حاصل کروں گا، معنی یہ کہ ان کی
ان کی جستجو تھی کہ یہ علم سیکھنے کا علم ہے، اس کو وقت دینا چاہیے۔ تو ماہ رمضان میں جہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں وہاں خصوصی وقت اس کو سمجھنے کے حوالے سے بھی نکالنا چاہیے۔ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا ایک اور تعلق ہونا چاہیے، اور وہ تعلق ہے اس کو عام کرنے کا تعلق، تعلیم کا۔ عام کرنے کی دو شکلیں، ایک تو یہ کہ دروس ہوں یا عام طور پر کسی بات کو پھیلا دینا جو آپ کو علم ہے، ایک ہے تعلیم و تعلم، اس کو سکھلانا، سیکھنا اور سکھلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا بھی ہے اور سکھلاتا بھی۔ سیکھنے والا بھی بہترین ہے اور سکھلانے والا بھی بہترین۔ اس قرآن کی تعلیم کے تعلق سے معلم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے آپ کو قرآن سکھلایا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اللہ نے تعلیم کی نسبت اپنی طرف کی کہ وہ بھی معلم، اس نے یہ قرآن کریم سکھلایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ معلم ہے، کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو قرآن کے ساتھ تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے، یہ تعلق ہونا چاہیے کہ انسان قرآن کریم کو سیکھے بھی اور اس کو سکھائے بھی، جس حد تک سیکھا ہے اس نے۔ یہ سیکھنے والا بھی، اسے یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق، سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ یہ ایک بڑی سعادت ہے۔ تو پڑھنے کا تعلق، سمجھنے کا تعلق اور اس کو عام کرنے کا تعلق۔ اور جب انسان پڑھ لے، سمجھ لے، عام بھی کرے، تو ایک اور تعلق یہ بھی ہونا چاہیے قرآن کریم کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ قرآن میں جو اس نے پڑھا ہے، سمجھا ہے اور جس کو وہ عام بھی کر رہا ہے، اپنی ذات پر بھی اس کو نافذ کرے، یعنی خود عمل کرنا۔ قرآن جو حکم دے رہا ہے، قرآن سے جو سیکھ رہا ہے عمل کرتا جا رہا ہے۔ قرآن عمل کی کتاب، اگر ایک شخص پڑھتا ہے، سمجھتا بھی ہے، عام بھی کرتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، تو یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے اور ایک بڑا گناہ ہے، کیونکہ لما تقولون ما لا تفعلون کے زمرے میں یہ چیز بھی شامل ہو جائے گی۔ یہ طرز عمل یہود کا تھا کہ لوگوں کو تو وہ کتاب کی تعلیم دیتے تھے لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ تو ہمارا یہ تعلق بھی قرآن کریم کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں جو ہمارے لیے اس میں احکامات موجود ہیں۔ اور پھر ایک تعلق قرآن کریم کے ساتھ یہ بھی ہو کہ قرآن شفا کی کتاب ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام شفا ہے، تو ہم اس کو پڑھ کر اس کے دم کے ذریعے سے شفا حاصل کر سکتے ہیں، کوئی اور باطل طریقہ شفا کو حاصل کرنے کا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن کریم کے ساتھ یہ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ چھوڑنے کی ساری صورتیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں کہ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دینا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ پڑھتا تو ہے ایک شخص، عمل نہیں کرتا یا فہم حاصل نہیں کرتا، یہ بھی ایک چھوڑنے کی صورت ہے۔ تو یہ ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جو یعنی قرآن سے عدم تعلق کی ایک قسم ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان، ہماری یہ ذمہ داری ہے، سارے تعلقات ہم نے قرآن کریم کے ساتھ قائم کرنے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔